مال ہے، جو چلا گیا جس کے پاس ارب کوئی پتی تھا یا کھرب پتی تھا، تو جب وہ قبر میں چلا گیا وہ صفر ہو گیا ہے. لیکن جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر لے گیا، شاعر کیا کہتا ہے، لے کے جو عشق نبی قبر میں اتر گیا، لے کے جو عشق نبی قبر میں اتر گیا، زندہ ہے زندہ کبھی وہ تو مرتا ہی نہیں، زندہ ہے زندہ کبھی وہ تو مرتا ہی نہیں. گر نہ ہوں ذکر نبی، گر نہ ہوں عشق نبی، دل دھڑکتا ہی نہیں، گر نہ ہو عشق نبی سانس چلتا ہی نہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں جو اللہ تعالیٰ نے منعقد کروائی، اس میں تمام انبیاء کرام شامل تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف آوری اور فضائل کا ذکر قرآن کریم کی متعدد آیات کریمہ میں موجود ہے. رسول معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ کی چند محافل میلاد کا میں ابھی ذکر کروں گی کہ آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسجد نبی میں ممبر شریف پر اپنا ذکر ولادت فرمایا. حضرت حسان بن ثابت، ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کالی کملی اوڑھ رکھی تھی، تو حضرت حسان بن ثابت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دیکھا تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شان میں کچھ نعت کے اشعار کہنا چاہتا ہوں. تو آپ نے حضرت حسان کے لیے ممبر پر چادر بچھوائی. یہ آج جو سٹیج بنوائے جاتے ہیں، جو نعتیں پڑھتے ہیں، جو میلاد مناتے ہیں، ان کے لیے تو یہ حضور کی سنت ہے. یہ بھی سن لیں کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ جو حضور کا ذکر کرے اس کو عزت دو. تو حضرت حسان بن ثابت کے لیے ممبر پر چادر بچھائی. یہ میرے نہیں ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اور انہوں نے ممبر پر بیٹھ کر نعت شریف پڑھی اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی. اور انہوں نے جو نعت کے اشعار پڑھے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں، کسی ماں نے آپ جیسا حسین جنا ہی نہیں. گویا آپ کو ایسے پیدا کیا گیا ہو کہ آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، اور اللہ نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق پیدا کیا. تو شاعر کہتا ہے، دو جہاں کے والی کا دو جہاں پہ سایہ ہے، ان کو تو خدا نے ان کی مرضی سے بنایا ہے. سبحان اللہ. اگر کسی کے ذہن میں ابھی بھی سوال ہے نا، خدا کی قسم میں آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں کہ حضور کا میلاد کیسے، کہاں پہ لکھا ہوا ہے. یہ اتنی حدیثیں، یہ اتنی قرآن کی آیتیں، قرآن تو پڑھتے ہیں نا، قرآن کو تو مانتے ہیں نا، حدیثوں کو تو مانتے ہیں نا. یہ قرآن اور حدیث کی دلائل میں آپ کو دے رہی ہوں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک سے واپسی پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذکر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی اشعار پڑھے. سبحان اللہ. اسی طرح حضرت کعب بن زبیر، سواد بن قارب، عبداللہ بن رواحہ، کعب بن مالک اور اس کے علاوہ دیگر صحابہ کرام کی نعتیں کتب احادیث و سیرت میں دیکھی جا سکتی ہیں. دیکھیں تو صحیح، اگر ابھی ریسرچ ہی نہیں کیا اور اعتراض کرنا شروع کر دیں تو یقین کریں کہ یہ ہماری کم عقلی اور جاہلی ہے. اور اگر اسی حالت میں مر گئے تو استغفر اللہ، ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری بخشش بھی ہوگی. بخشش ہو ہی نہیں سکتی. جس دل میں حضور کی محبت نہیں ہے، جس دل میں ان کی آل کی محبت بھی نہیں ہے، وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ جنت میں جائے گا. آقا علیہ الصلوۃ، تو آگے جو ہے وہ قرآن جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، آپ نے اپنی پیدائش پر جو ہے وہ مبارکباد دی اور آپ نے بتایا کہ یہ دن بھی مبارک ہے، میں تشریف لے کے آیا ہوں. تو خود
سوچیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تو ولادت وہ ہے کہ اللہ پاک نے کل انبیاء کرام کو سے نبوت کا اقرار کروایا اور کہا کہ میرے نبی کی نبوت پر جو ہے وہ کو مانو گے تو تب تمہیں جا کے آقا تمہیں نبوت عطا کروں گا۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے جو یہ جو مجمع اکٹھا کیا کہ مجمع اکٹھا کر کے یہ اللہ کی سنت ہے نا۔ دیکھیں کہ میں نے آپ سے پہلے جب میرا ابھی پروگرام شروع ہو رہا تھا تو میں نے آپ سے پہلے عرض کی